بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اللہ کے پاک کلام سے علم و حکمت کے موتی چننے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے جس سورت کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے سورت التحریم۔ یہ 28ویں پارے کی آخری سورت ہے اور اس کا نمبر ہے 66۔ اگرچہ سارا کلام پاک اپنی اپنی موضوعات کے حساب سے ہمیں رہنمائی عطا کرتا ہے، لیکن اس صورت میں خانگی زندگی کے بارے میں جو ہدایات دی گئی ہیں ان کو سمجھنا، ان پہ عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ آخرت میں نجات پا سکے۔ اس کے مختلف موضوعات میں سے آج جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے اس میں میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں ان کی پاکیزگی کے بارے میں بات ہوگی۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کو اگر ہم سورۃ احزاب کی آیت نمبر 50 کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں تو ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے نبی، ہم نے تیرے لیے تیری وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جنہیں تو ان کے مہر دے چکا ہے، اور وہ لونڈیاں بھی جو اللہ تعالیٰ نے غنیمت میں تجھے دی ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں اگر ہم اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ اس کے حوالے سے علماء نے بہت سی وضاحت کی ہیں، بہت سی تفاسیر کی ہیں، اور ان میں ایک بات جو بار بار یہ آتی ہے وہ شہد کے بارے میں۔ اگر ہم ان دونوں آیات کو ملا کر پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات ان بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہے جو اللہ نے صرف آپ کے لیے حلال کی تھیں۔ علماء نے جو شہد کے بارے میں وضاحت کی ہے کہ آپ نے اپنی بیویوں کے کہنے سے شہد اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ تو شہد ایک ایسی چیز ہے جو عام مسلمانوں کے لیے بھی حلال ہی ہے، تو مخصوص وہ چیز جو صرف آپ کے لیے حلال ہے وہ آپ کی بیویاں اور لونڈیاں ہی ہیں۔ تو آپ نے کسی بھی وجہ سے جب اپنی کسی لونڈی کو، زیادہ تر جو تفاسیر میں بیان آتا ہے وہ ماریہ قبطیہ کے بارے میں آتا ہے جو کہ ایک لونڈی تھی، اور انہی کے بطن سے آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم بھی تولد ہوئے تھے۔ تو اپنی دوسری بیویوں کو جو کہ اپنے آپ کو اچھے خاندانوں کی بیٹیاں سمجھتی تھیں، اور وہ یہ سمجھتی تھیں کہ ہمارے مقابلے میں ایک لونڈی کی کیا حیثیت ہے، مختلف واقعات اس بارے میں بیان کیے جاتے ہیں۔ مقصد بات کا یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، یعنی ماریہ قبطیہ کے ساتھ تعلق کو آپ نے ختم کر لیا تھا، کیونکہ آپ کی بیویاں نہیں چاہتی تھیں کہ آپ ان کے ساتھ کوئی جسمانی رشتہ رکھیں۔ تو اللہ نے تنبیہ کی کہ اے نبی، تم اس چیز کو حرام کر رہے ہو اپنے اوپر جس کو اللہ نے حلال کیا ہے صرف اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اس سے یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے اہل خاندان کو خوش کرنے کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کو خوش کرنے کے لیے یا اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے
ایسا کوئی بھی کام کرے جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو۔ ایک تو یہ سبق ہمیں یہاں سے ملتا ہے۔ دوسری جو بات یہاں پہ ہمیں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ بات کہ آپ نے جائز چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ دوسرا اس میں سبق جو ہمیں سمجھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اور یاد کر جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی، پس جب اس نے اس بات کی خبر کر دی اور اللہ نے اپنے نبی کو اس پر آگاہ کر دیا تو نبی نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی ٹال کے۔ پھر جب نبی نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی، اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ کہا، سب جاننے والے، پوری خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے بتایا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہت بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی پس یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے، جبرائیل ہیں اور نیک ایماندار، اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ جو یہ بات ہے کہ نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی، اس کے بارے میں بھی اہل تفسیر نے بہت ساری وضاحتیں کی ہیں کہ یہ بات ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے لیے جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو بھی بات تھی وہ میاں بیوی کے درمیان تھی، اور وہ بات جو میاں نے اپنی بیوی کے ساتھ کی، اور میاں بھی وہ جو کہ اللہ کا پیغمبر ہے، رسول ہے، نبی ہے، رحمت للعالمین ہے، جس نے لوگوں کو اللہ کا دین سکھانا ہے، جو کہ ایک رول ماڈل ہے، اس کی کہی ہوئی بات کو جب آپ نے کسی دوسرے کو بتا دیا تو یہ بہت سخت سزا والی بات ہے۔ اس پہ اللہ نے فوراً ان کو تنبیہ کی، تم نے نبی کا راز فاش کیا ہے، اور اس راز فاش کرنے کے پاداش میں اللہ تعالیٰ تمہیں نبی سے جدا بھی کر سکتا ہے، اور نبی اکیلا نہیں ہے، نبی کے ساتھ اللہ کی ذات خود کھڑی ہے، اللہ کے فرشتے اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ تمام نیک مسلمان جو ایمان لا چکے ہیں وہ نبی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر تم نبی کو تنہا کر دو گی تو اللہ اس کو تنہا نہیں کرے گا۔ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ لباس کیا ہوتا ہے؟ لباس انسان کو زینت بھی عطا کرتا ہے، خوبصورتی بھی عطا کرتا ہے، اور جو انسان کے جسمانی نقائص ہوتے ہیں، عیب ہوتے ہیں، ان کی پردہ پوشی بھی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے میاں بیوی کو ایک لباس کہا گیا ہے، کیوں کہ میاں بیوی کے درمیان جو بھی بات ہوگی وہ ایک دوسرے کی بات پہ پردہ ڈالیں گے، ایک دوسرے کی بات کو کسی دوسرے کو نہیں بتائیں گے، نہ میاں اپنی بیوی کی کوئی بات کسی دوسرے کو بتائے گا اور نہ ہی بیوی۔ لیکن میری بیٹیوں، میری بہنوں، آپ اپنا جائزہ لے کے دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ جس محفل میں بھی عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں ان کا سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ میاں کے شکوے دوسری عورتوں کے ساتھ کرتی ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ کرتی ہیں، دوستوں کے ساتھ کرتی ہیں۔ یاد رکھیں، آپ نے اپنے میاں کا گلہ، اپنے میاں کی چغلی جب کسی دوسری عورت کے ساتھ کی تو آپ کا انجام کیا ہوگا؟ اسی صورت کی آیت نمبر 10 میں ان کا انجام بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے، یہ دونوں ہمارے
بندوں میں سے 2 شائستہ اور نیک بندوں کے گھر میں تھیں، پھر انہوں نے خیانت کی، بس وہ دونوں نیک بندے ان سے اللہ کے کسی عذاب کو نہ روک سکے، اور حکم دے دیا گیا، اے عورتوں دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ وہ دونوں عورتیں کون تھیں؟ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی۔ وہ بدکار نہیں تھیں، وہ کوئی برا کام نہیں کرتی تھیں۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اپنے خامدوں کے راز فاش کیے تھے۔ انہوں نے خیانت یہ کی تھی کہ نوح علیہ السلام کی بیوی گھر گھر جا کے یہ کہتی تھی کہ یہ میرا میاں تو دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، اور اس طرح کی باتیں وہ لوگوں کو جا کے بتاتی تھیں۔ اور لوط علیہ السلام کی بیوی نے کیا کیا کہ جب 2 فرشتے 2 خوبصورت لڑکوں کی صورت میں ان کے گھر میں آئے تو اس نے جا کے فوراً اپنے بستی کے لوگوں کو بتایا کہ میرے گھر میں خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں، اور وہ سارے کے سارے بھاگے آئے ان کے گھر میں، اور اس طریقے سے اس نے اپنے خامن کا راز فاش کیا، اپنے خامن کی چغلی کھائی، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان سے کیا کہا کہ اے عورتوں دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، اپنا جائزہ لو، اپنا محاسبہ کرو، سوچو کہیں تم بھی تو ایسا کوئی کام نہیں کر رہی ہو، کیونکہ وہ 2 نیک شائستہ لوگوں کی بیویاں تھیں، وہ ان کو نہیں بچا سکے دوزخ میں جانے سے، تو ہم کیسے بچ سکیں گے جبکہ ہمارے اعمال ایسے ہوں گے جن سے اللہ نے اتنی سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی راز، کوئی بیوی اپنے خامن کا کوئی راز، کوئی اس نے اس سے جو بات کی ہو اس کو باہر کسی کو نہیں بتائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے کاموں سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے دین کی سمجھ دے، ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق دے۔ اگر میرے بیان میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، کسی قسم کی کوتاہی ہو گئی ہو، تو میں اس کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں اور اہل علم سے رہنمائی چاہتی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔